العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد جملہ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب دروس محرم الحرام کے اندر شریک ہوئے. آج 5واں درس ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ سنے ادھر سیکھیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. تھوڑا قریب قریب تشریف لے کر آ جائیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. یہ والے بھی اس طرف آ جائیں. آج جن کا ہم تذکرہ خیر کریں گے، اہل بیت پاک کے اندر ایک منفرد ہستی اور ایک عظیم الشان ہستی، ایک منفرد نام، حضور سیدہ کائنات سیدۃ نساء العالمین، حضور سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ رافعہ، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات انور ہے. اللہ رب العالمین آپ کی تربت مقدسہ پر کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آج آپ ہی کی سیرت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ وہ ہستی ہیں کہ میں یہ وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ ایک ایک لمحہ، اور اگر وقت کی بات کی جائے تو ہم اگر پوری رات بھی ان کا ذکر کرتے اور پوری رات ان کی سیرت پر بات کرتے رہنا تو وقت کم پڑ جائے گا. ان کی سیرت اور ان کی جو شان ہے اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شہزادی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے میں تم سے دین تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں حکم میں دیتا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ دار جو ہیں اور اہل بیت اطہار جو ہیں ان سے محبت ضرور کرنا. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت مبارک نازل فرمائی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے میں دین تبلیغ پر کوئی تم سے معاوضہ، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں میں حکم ضرور دیتا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ دار جو ہیں اور جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے محبت ضرور کرنا. یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کا سادہ سا ترجمہ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ حضرات. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الکبیر، علامہ طبرانی رحمہ اللہ کی. جب یہ صحابہ کرام کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی گئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک یا رسول اللہ، حضور آپ کے قریب رشتہ دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، کہ جن سے محبت کرنا لازم و ضروری ہے بلکہ فرض ہے. حضور وہ کون سے شخص ہیں، وہ کون سے اشخاص ہیں کہ جن سے محبت کرنا لازم و ضروری ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و بناتہما. عربی ہے سمجھ نہیں آئی، ترجمہ کر دیتا ہوں اور نام لوں گا تو انشاءاللہ کوئی لفظ خاموش نہ رہے گا. فرمایا پہلے جو شخص ہیں جن سے محبت کرنا لازم و ضروری ہے، فرمایا ان کو حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے. فرمایا دوسری شخصیت جو ہے وہ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اس سے محبت و مودت کرنا لازم ہے. فرمایا تیسرے شخص حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھے حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے، بلکہ یہ کہ لیا جائے ایمان کی علامت ہے. اس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. آج جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کا نام ہے فاطمہ. کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے بولے، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ فاطمہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم محبت کرتے ہیں ان سے، کرتے ہیں نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. کنز العمال شریف کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا. فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. لأن اللہ فطمها ومحباها عن النار. توجہ ہے، کہتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے میری بیٹی فاطمہ کو اور ان سے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں تمام کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا. یہ صرف نام کی برکتیں ہیں، اور جب ان کا تذکرہ کریں گے تو کیا برکتیں ملیں گی. تو جب ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ کا نام ہے فاطمہ، آپ کے کئی القابات ہیں، اس میں ایک لقب ہے زہرا. کیا ہے؟ زہرا. زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی. اللہ نے آپ کو حضور کے صدقے وہ شان، وہ عزت، وہ خاصے عطا فرمائے تھے کہ کلی آپ کا ایک لقب جس کا نام ہے زہرا. ایک اس کا معنی ہوتا ہے کلی. آپ میں یہ نہیں دیگر عورتوں کی طرح جو ان کے اندر معاملات پائے جاتے ہیں آپ میں وہ معاملات پائے جائیں. نا نا نا، آپ کے جسم مبارک سے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. بولو نا سبحان اللہ. جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ آپ حضور سیدہ کائنات کو قریب بلاتے، اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے جسم مبارک کو سونگا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں. یہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی کنیت ہے ام ابیہا. ام ابیہا کہتے ہیں ماں کے مشابہ ہونا. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سین حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ایک خبیث اور ملعون شخص آیا اور کافر تھا. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک کے اوپر اونٹ کی ہونجڑی رکھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھاگتے ہوئے آئے، آپ نے اس ہونجڑی کو ہٹایا، نیچے رکھا، لیکن کچھ ابھی بھی گندگی موجود تھی. حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی وقت آگے آئیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ گندگی لگی ہوئی ہے. آپ نے اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد حضور کا چہرہ مبارک اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں، قریب کرتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے دیتی ہیں. پیشانی مبارک کو بوسہ دیتی ہیں یعنی چوم لیتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم میری ماں کے مشابہ. بولو نا سبحان اللہ. جب بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر ماں اپنے گلے اس کو لگا لے یا اپنے ساتھ چمٹا لے تو مجھے بتائیے کبھی اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. فرمائی یہی عمل تھا حضور سیدہ کائنات کا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف محسوس ہوئی، اتنی بڑی تکلیف تھی کہ ہوش رہتی تھی، جب اس کو ہٹایا گیا فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک آگے لیا، قریب کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک کو چوم لیا.
یہ سیدہ کائنات کا عمل تھا. یہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے. ان سے آپ کے نام اور آپ کی کنیت اور آپ کے القابات. آگے چلتے ہیں مزید. اہل بیت پاک جو ہے ان سے محبت کرنے کا صلہ ملتا کیا ہے. توجہ سبھی حضرات کی. کوئی زبردستی تو نہیں بیٹھا ہوا نا. بارش ختم ہو چکی ہے, ماشاءاللہ پنکھے بھی چلتے ہیں, لائٹ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ بھی. تو فرمایا حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت تھی کہ بات یہ ہے کہ اہل بیت پاک کے اندر اہل بیت پاک سے محبت کرنے کا صلہ ملتا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حضور کی آل ہے, یہ حضور کی آل ہے. دوسری بات ان سے محبت کرنے کا صلہ ملتا کیا ہے. ایک نام ہے جن کا نام لیتے ہی میں سمجھ جاؤں گا کہ کئی اشخاص ان کو جانتے بھی ہوں گے, اور نسبت والے تو ضرور جانتے ہیں. سلسلہ نشبندیہ کے عظیم پیشوا حضور سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ آپ بیان فرماتے ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے یہ بیان فرماتے ہیں. اور حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ یہ مرید ہیں حضور سیدنا باقی باللہ کے, اور یہ باقی باللہ یہ وہ شخصیت ہے اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تھا. حضور سیدنا باقی باللہ نے, میں کئی مرتبہ ان کا واقعہ ذکر کر چکا ہوں. حضور سیدنا باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تھا. آپ نے ایک شرط لگائی دی, فرمایا میرے جنازے کو وہی پڑھائے گا کہ جس کی آج تک فرض نماز تو دور کی بات ہے, فرمایا جس کی آج تک نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی. جنازہ رکھ دیا گیا, مختصر واقعہ ذکر کروں, جنازہ رکھ دیا گیا, کوئی شخص آگے آنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی تیار نہیں تھا. انتظار کیا جا رہا ہے کہ جنازہ دفنانا بھی ہے, کوئی تو آگے آ جائے. کہتے ہیں شرط ہی ایسی ہے, ہم کیسے آگے آ جائیں. بڑے بڑے ایک نامور علماء کھڑے ہوئے, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا نہیں, نفل ہے نا, تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن شرط ایسی لگائی ہے کہ کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. کچھ دیر ہوتی ہے, کچھ دیر بعد دیکھتے کہ ایک سامنے سے قریب شخص آئے, انہوں نے وائٹ چادر اوڑھی بھی تھی اور منہ اپنا بالکل ڈھانپا ہوا تھا. آتے ہیں, قریب آتے ہیں اور نماز جنازہ کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. مکمل نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے, سب لوگ اقتدا کر رہے تھے. ایک مرید آگے آتے ہیں, وہ جو جنازہ پڑھانا آئے تھے وہ چلے جاتے, وہ جانے لگتے ہیں, وہ مرید پکڑ لیتے ہیں. بولا حضور آپ کون ہیں, آپ چہرہ اپنا دیدار تو کرا دیجیے, آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کی آج تک نماز تہجد قضا نہ ہوئی. کہتے ہیں حضور چہرہ دکھا دیں. فرمایا نہیں, چہرہ نہیں دکھاؤ. وہ جانے لگے, فرمایا نہیں حضور ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو جب تک آپ چہرہ نہ دکھائیں گے. اب کیا کرنا ہے, جانا بھی اور چہرہ بھی دکھانا. کہتے صرف تم دیکھو گے. اور ٹھیک ہے حضور میں ہی دیکھوں گا. کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا وہ رومال جو تھا, وہ جو نماز جنازہ پڑھانے والے جو تھے, جب انہوں نے اپنا رومال اٹھایا, فرمایا یہ اور کوئی نہ تھا بلکہ جن کا جنازہ رکھا تھا وہی شخصیت اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئی تھی. یہ وہی شخصیت تھی. کہتے ہیں آخر میں جملہ کہتے کریں, اور اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں یہ جو کھڑی ہوئی نا, یہ جو میں نماز جنازہ پڑھا کے گیا ہوں, یہ ہے بقا, اور اس سامنے جو لیٹا ہوا ہے نا یہ ہے فنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بالخیر جتنے ہی معاملات ہیں, یہ باقی باللہ کے مرید ہیں. حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا کہ آپ ہر وقت ہر لمحہ اہل بیت پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے. وہ صبح کا وقت ہو, شام کا وقت ہو, رات کا وقت ہو, ہر وقت آپ اہل بیت پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ جب نزا کا وقت قریب آیا اس وقت بھی آپ اہل بیت پاک کا ذکر فرمایا کر رہے تھے. میں نے پوچھا بابا جان بات کیا ہے ایسی کہ آپ ہر وقت ہر لمحہ
جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اب تک دیکھ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت پاک کا ذکر فرما رہے ہیں، اہل بیت پاک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور بابا جان بات کیا ہے؟ توجہ ہے سبھی حضرات کی؟ بابا جان بات کیا ہے؟ حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ، آپ جب یہ پوچھی نا حضور بات کیا ہے کہ آپ ہر وقت اہل بیت پاک کا ذکر فرماتے ہیں، تو آپ کے جو بابا جان تھے انہوں نے کہا بیٹا میرے بزرگوں نے مجھے نصیحت کی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ نزا کے وقت آسانی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ مرتے وقت تمہیں مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے، تو فرمایا ساری زندگی تم جب اہل بیت پاک کا ذکر کرو گے تو فرمایا کہ جب تمہارا نزا کا وقت آئے گا وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی، فرمایا جب تمہارا مرنے کا وقت آئے گا کلمہ طیبہ بھی نصیب ہو جائے گا، فرمایا جب مرنے کا وقت آئے گا مدینے والے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ اہل بیت پاک سے محبت کرنے کا صلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی سبھی حضرات؟ یہ اہل بیت پاک کے محبت کرنے کا صلہ ہے۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت تھی کہ آج انہی ہستی کا ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں اور انہی کے احادیث طیبہ کے اندر فضائل وارد ہوئے۔ ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا، بولو نا سبحان اللہ۔ آج میں لگ رہا ہے یہ شاید کچھ حضرات ہیں جو آئے ہیں سبحان اللہ والے آئے ہی نہیں ہیں، کچھ آئے ہوئے وہ زبردستی بیٹھے ہوئے، ایسا تو کوئی نہیں ہے، سارے محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج کائنات کے اندر اگر اپنی نظریں آپ دوڑائیں تو زمین کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ جو شے ہے، چیز ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ساری مخلوق اسی کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو اس میں سب سے افضل و اعلیٰ چیز جو ہے وہ عرش اولی ہے۔ کیا ہے؟ لیکن قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے کمال کر دیا، فرمایا ان دونوں سے بھی افضل و اعلیٰ شے ایک زمین میں موجود ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ایک افضل و اعلیٰ ان سے ہی موجود شے ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا جو کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے، عرش اولی سے بھی افضل ہے۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ کی مٹی ہے کہ جہاں پر آج مدینے والے کا جسم اطہر لگا ہوا ہے، جہاں پر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے۔ فرمایا یہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ جگہ عرش اولی اور کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے۔ اب تطبیق دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کرے میری زبان پر آسان ہو جائے، آپ کے لیے سمجھنا بھی، آپ تک جو جملہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اب بتائیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جہاں پر ہے وہ کعبۃ اللہ شریف عرش اولی سے افضل ہے، تو جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اس جسم پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اس جسم پاک کا عالم کیا ہوگا؟ چند سال پہلے ہمارے یہاں پر آل سعود نے حرکت کی، ان بیغرتوں نے حرکت کی، وہاں پر حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک کو گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ اما حلیمہ طیبہ آپ کے گھر مبارک پر بلڈوزر چلا دیا گیا، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی اس جگہ کو مٹا دیا گیا۔ یہ ہوتی ہے بے ادبی، ساری چیزوں کو مٹا دیا گیا وہاں پر۔ اور اسی سال انہوں نے اس آل سعود نے، ان نجدیوں نے ان بے غرض شخص کو بلایا، جسے سلمان خان کہا جاتا ہے، اس کو بلایا، اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کی نشانی یہاں بنا دو، ہاتھ کی نشانی تمہاری ہمارے پاس محفوظ ہونی چاہیے، ہم اپنے میوزیم میں اس کو رکھیں گے۔ کہتے ہیں ہم اس کو رکھیں گے ادھر،
ہمارے اکابر علماء نے جواب دیا اس بات کا، کہتے ان بے غیرتوں سے ان کی ایک نشانیاں تم رکھتے ہو، اور جن کے فضائل ہیں ان کی نشانیوں کو مٹاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ آل سعود ہے، فرمائی یہ کچھ بھی تمہیں عطا نہیں کریں گے، یہ جو ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ تمہیں کچھ عطا نہیں کریں گے، عطا کریں گے تو محمد مصطفیٰ عطا کریں گے، عطا کریں گے تو محمد مصطفیٰ عطا کریں گے۔ ان کے یہاں پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ ایسی حرکتیں کی جا رہی ہے۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص آتا، بلکہ کوئی بھی صحابی آتے، تو فرماتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ، میری ماں بھی اور میرے والد بھی آپ پر قربان ہو جائیں۔ جتنے بھی اصحاب آتے وہ کوئی بھی ہو، جملہ جتنے بھی اصحاب آتے، سب سے پہلے اپنی گفتگو کے اندر یہی فرماتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے والد بھی میری ماں بھی آپ پر قربان ہو جائے، قربان جائے حضور سیدہ کائنات کی سیرت پر۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے فاطمہ تجھ پر میرا باپ بھی میری ماں بھی قربان ہو جائے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، تمام اصحاب حضور سے فرماتے، حضور ان سے فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے باپ کی سچی بیٹی روایت کرتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر دور سے کوئی آ رہا ہوتا نا تو ہم سمجھتے ہیں حضور آ رہے ہیں، لیکن قریب پہنچتے، اللہ کرے جملہ دے رہا ہوں سمجھ میں آ جائے، کہتے دور سے آ رہا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں حضور آ رہے ہیں، لیکن جب قریب پہنچتے نا، جب ہمارے قدم کے یہاں پہنچتے تو پتہ چلتا وہ سیدہ کائنات آ رہی ہے۔ نہیں پہنچے حضرات، نہیں پہنچے، پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو بالکل حضور کے مشابہ تھی، جب ہی تو پتہ چلتا ہے، یہ دور سے آ رہی ہوتی تو پتہ چلتا کہ حضور آ رہے ہیں، لیکن قریب پہنچے تو پتہ چلتا سیدہ کائنات آ رہی ہے۔ تو یہ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مقدس ہے۔ آج اسی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور جب ان ہستی کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل بھی منور ہو جائے اور ان کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادگی بھی نصیب ہو جائے۔ آج کل ہمارے یہاں پر ایک اور چولہن بیچا جاتا ہے، ایک پکی بیچی جاتی ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی، چار نہ تھی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ چار نہ تھی، ایک تھی؟ کہتے وہ مباہلہ ہوا تھا نا، تو اس کے اندر صرف حضور سیدہ فاطمہ تھی، بس اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ اچھا، موجود نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کا انکار 8 ہجری کو، تو پتہ چلا کہ جب یہ شخصیات موجود ہی نہ تھی تو یہ مباہلہ کے اندر کیسے موجود ہوتی؟ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام جو شہزادیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری حضرت سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی حضور سیدہ عابدہ زاہدہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ مباہلے کے اندر یہ بات ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے ان کو جمع کر ان چاروں کو جمع کر بلایا، کہا کہ میں دعا کروں گا، بس آمین تم نے کہنی ہے، دعا میں نے کرنی، آمین تم نے کہنی ہے۔ وہ جو مباہلہ کرنے والے تھے انہوں نے مشورہ مانگا تھا، کہتے ہیں کہ ہم کچھ وقت کے لیے ٹائم مانگتے، پھر اس کے بعد بات کر لیں گے، پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ان کا ایک راہب کا یہودی کہتے ہیں کہ اس سے مشورہ مانگا کہ ہم ان سے مباہلہ کر لیں نہ کریں، ان کا جو راہب تھا اس سے روک دیا، کہتے ہیں نا ان سے، کہتے ہیں ان کے چہرے دیکھو کہ جب دعا کریں گے نا ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ جب دعا کریں گے نا ان کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اور روایتوں کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا ان پر عذاب نازل ہونے والا ہی تھا کہ بس یہ بچ گئے،
اگر یہ مباہلہ کر لیتے اللہ رب العالمین ان کو خنزیر کی شکل میں، بندروں کی شکل میں نازل کر دیتا ہے، ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیتا، یہ مباہلہ تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب یہ شخصیات دعا کریں اور جو ائمہ اہل بیت حضور سیدہ کائنات ہو، جب یہ دعا کریں، ان کی دعا پر رد کیا جائے گا؟ یہ مستجاب الدعوات ہے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، بات اسی پر میں مکمل کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت فرمائی، کئی اصحاب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے اندر شرکت کرتی۔ توجہ ہے سبھی حضرات، کوئی سو تو نہیں رہا، توجہ ہے نا؟ حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دعوت فرمائی۔ دعوت کرنے کے بعد تمام اصحاب کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب گھر کے اندر گئے اور دعوت کی تو حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے۔ توجہ چاہوں گا سبھی حضرات کی، اللہ کرے میری زبان پر آسان ہو جائے، جملہ پہنچا رہا ہوں میں۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جہاں سے حضور آپ کے گھر مبارک کے اندر تشریف لے کر آئے تھے، وہاں سے لے کر جہاں پر مہمانی کا آپ نے بالکل جو انتظام کیا ہوا تھا، کہتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے قدم حضور کے لگے تھے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد فرمایا تھا۔ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد فرمایا۔ یہ عثمان غنی کا عشق رسول۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی دعوت کی، وہاں پر حضور سیدنا مولا کائنات سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے تشریف فرماتے، آپ نے تشریف فرماتے۔ کہتے ہیں آپ گھر پر گئے، حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں آج عثمان نے بڑی دعوت کی ہے حضور، ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد کر دیا، کاش ہم بھی ایسی دعوت کر سکتے حضور۔ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اتنا جوش دیکھا، آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، دعوت دے کر آ جائیں حضور کو، دعوت دے کر آ جائیں حضور کو۔ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، حضور کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اچھا مولا علی کا بھی عشق رسول دیکھیے، یقین دیکھیے، اعتقاد دیکھیے۔ فرمایا یہ نہ پوچھا اے فاطمہ کھانا کہاں سے آئے گا، فرمایا نہیں لے کر آ جاؤ حضور کو، بولنا سبحان اللہ۔ جب بلایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام اصحاب کے ساتھ تشریف لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر بیٹھے، جہاں پر انتظام کیا ہوا تھا، تمام اصحاب بیٹھ گئے، پلیٹیں دے دی گئی ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے؟ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں آتی ہیں، آپ وہاں پر مصلی بچھاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کرتی ہیں۔ فرمایا اے اللہ، آج فاطمہ نے تیرے محبوب کی اور اصحاب رسول کی دعوت کی ہے، اصحاب رسول کی دعوت کی۔ مالک آج کچھ موجود نہیں ہے، آج فاطمہ کی لاج رکھ لے، آج فاطمہ کی لاج رکھ لے۔ کہتے دعا سے پہلے آپ ایک خالی ہانڈی کو چولہے پر چڑھا کے آئے تھے، دعا کرنی تھی، ابھی ہاتھ جو تھے وہ چہرے پر ملے نہ تھے، اس سے پہلے ہانڈی کے اندر کھانا آ چکا تھا، بولو نا سبحان اللہ، ہانڈی کے اندر کھانا آ چکا تھا۔ اب کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے سامنے، تمام کے سامنے لگایا گیا، تمام اصحاب نے کھایا، تمام اصحاب حیران کرنے لگے، حیران ہوئے اور حضور سے کہنے لگے، بلکہ سوچنے لگے کہ اتنا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا، اتنا لذیذ کھانا کہاں سے آ گیا، اتنا لذیذ کھانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ حضور کو نہیں معلوم تھا کہ دعا کی ہے، بلکہ حضور خود پوچھتے ہیں اے فاطمہ یہ جو چیز ہے، بلکہ اے صحابہ یہ کھانا کہاں سے آیا معلوم؟ حضور ہم تو خود حیران ہیں، اللہم اعلم ورسولہ اعلم، اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، حضور ہم نہیں جانتے کہاں سے آیا۔ فرمایا آج ہماری بیٹی فاطمہ نے ہماری دعوت کی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے تھے، فرمایا رب نے فاطمہ کے صدقے تم سب کے لیے، جتنے بھی اصحاب آئے ہوئے تھے، فرمایا سب کے لیے جنت سے یہ کھانا اتارا گیا ہے، جنت سے کھانا اتارا گیا ہے۔ فرمایا جب بھی تو اس سے کھانے سے حیران ہوئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کھانا مکمل ہوا،
ایک نیکی اور بھی عثمان غنی کی، ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کرنا تھا۔ حضور سیدہ کائنات واپس آتی ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ ملاتی ہے، فرماتی ہے اے اللہ، عثمان غنی نے تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، میرے پاس تو اتنی وہ چیز موجود نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں۔ ہاں مالک یہ کر لے کہ حضور کے ہر قدم کے بدلے جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہے، ان ایک ایک بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آواز سے بولے، کون مانگ رہا ہے؟ سیدہ کائنات مانگ رہی ہے، وہ مجھے بتائیے دعا رد ہوگی؟ دعا قبول ہی ہوگی۔ فرمایا ابھی تک اپنے ہاتھ چہرے پر ملے نہ تھے، حضور سیدنا جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ نے دعا کی ہے کہ جس طرح عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، آج رب سے دعا کی ہے فاطمہ نے کہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک جہنمیوں کو، ایک ایک جہنم ہے جو جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ فرمایا حضور وہ عثمان غنی نے آزاد کیا تھا، آج عثمان کا رب آزاد فرما رہا ہے، آج عثمان غنی کا رب آزاد فرما رہا ہے۔ اس شان گھٹائی نہیں جا رہی، بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رب کا آزاد فرمانا کچھ اور ہے، بندے کا آزاد فرمانا کچھ اور ہے۔ اب معاملہ اس طرح ہوتا ہے، فرمایا حضور آپ کی لاڈلی شہزادی نے یہ دعا کی ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دے۔ فرمایا حضور ایک ایک کو نہیں بلکہ ایک ایک قدم کے بدلے، توجہ ہے، ایک ایک قدم کے بدلے فرمایا ایک ایک ہزار گناہ کاروں کو جہنم سے رب نے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو یہ حضور سیدہ کائنات سیدہ عابدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی کہ ان کی سیرت کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مقدسہ پر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت مقدسہ پر گزارے ان انوار پر کروڑا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا